آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے. یبین لکم، تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح کرتے ہیں. مما کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم کتاب میں چھپاتے ہو. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں. اس سے مراد یہود اور عیسائیوں کے، نصارہ کے علماء ہیں کہ جو اپنی کتاب سے باتوں کو چھپاتے ہیں. تو رسول آ چکے ہیں جو جن باتوں کو تم چھپاتے ہو ان باتوں کو واضح کرتے ہیں. اب چھپانے سے مراد یہ ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد انہوں نے گڑھ لیے ہیں وہ اپنی کتاب سے چھپاتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یا کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں خدا کا مجموعہ ہے، تین مل کر خدا بنتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں. تو اس طرح کے غلط عقائد ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب سے چھپا لیا ہے. تو رسول آ کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ واضح کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو رسول درگزر بھی کرتے ہیں. یعنی درگزر سے مراد کیا ہے کہ رسول یہ جو چیزیں فائدے کے لیے ہوتی ہیں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، جو چیزیں فائدے کے لیے نہیں ہوتی وہ چیزیں بیان نہیں کرتے. اور ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ چکا ہے اور واضح نور بھی اور واضح بیان کرنے والی کتاب بھی آ چکی ہے. مفسرین حضرات فرماتے ہیں نور سے مراد بھی قرآن ہے. قرآن کی 2 مرتبہ تفسیر کی جا رہی ہے. یعنی نور بھی قرآن ہے اور زیادہ واضح یعنی واضح بیان کرنے والی کتاب یہ بھی ہے. اور بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے، آپ کی ذات ہے. ایک تو یہ مطلب ہے. اگر یہ مطلب لیا جائے تو پھر قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آئے گا، اپنے عقیدے پر ضد لازم آئے گی، اپنے عقیدے کے مخالف ہونا لازم آئے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ میں فضیلت والا کیوں ہوں؟ اس وجہ سے کہ یوحی الیہ، کہ میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی. تو پہلا مطلب اس سے مراد نہیں ہے. اگر پہلا مطلب مراد لیا جائے تو پھر ہمارے عقیدے پر ضد آئے گی. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے ہدایت دینے والے، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والے. تو یہ مراد ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے، اس لحاظ سے نور کہا جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو کہ جو اس کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہے. یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے. کیا ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلامی، سلامتی کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سلامتی کے راستوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اب ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کے بھی 2 مطلب ہیں. ایک مطلب ہے اراء الطریق اور دوسرا مطلب ہے ایصال الی المطلوب. اراء الطریق کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے کوئی راستہ پوچھے تو اس کو وہ راستہ بتا دے، رہنمائی کر دے.
مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے سیدھا جاؤ، وہاں سے دائیں موڑو، پھر بائیں موڑو، آگے مسجد آ جائے گی. تو یہ اراء الطریق ہے، یعنی راستہ بتانا. ایک ہوتا ہے کہ وہ پوچھے مسجد کہاں ہے، خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد تک چھوڑ کر آئے، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ ایصال الی المطلوب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو وہاں تک لے جاتے ہیں، خود بندے کو ہدایت دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، جو پیچھے تذکرہ آیا ہے، نور سے مراد ہدایت ہے، اس ہدایت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں پہنچاتے، لیکن آپ علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں. اراء الطریق سے مراد ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، سلامتی کے راستوں کو کھول دیتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتے ہیں اندھیروں